أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممما رزقناهم ينفقون. گل پوری ہو لیں میں نہیں بولنا. اچھا ایک منٹ جی ٹھیک ہے میں دیکھو گل سنو گل سن لو نا یار ہوں گل پوری سن لو نا یار گل تو پوری ہون دیو گل تو پوری ہون دیو نا یار گل تو پوری ہون. مولانا تسی بیٹھو مولانا تساں بزرگ ہو تھلے بیٹھ جاؤ مناسب نہیں ہے مولانا تھلے بیٹھ جاؤ تھلے ایک منٹ عرض او یار گل سو اللہ دے بندیو بیٹھ جاؤ نا گل کر سمجھنا آتا بیٹھ جاؤ بزرگ ہو مناسب نہیں لگتا ایویں میں نے سامنا کرنا ہے نا دیکھو تسی میرے مخاطب نہیں ہو میں تو نہ کراں تے پھبدی بھی نہیں دیکھو نا میری داڑھی پھبدی ہن موٹر بٹھاؤ نا پھر موٹر بٹھا میں کرنا بٹھاؤ نا میرے نال کھڑا کوئی نظر آ رہا ہے میرے نال کھڑا نظر آ رہا ہے کوئی کیا یار گل سننا میرے کھڑا نظر آ رہا ہے کوئی موٹر بٹھاؤ بٹھاؤ میں دس بٹھاؤ نا صدر نہ صدر موٹر سائیکل لکھی تحریر اسا پڑھ کرو صدر گل سنو تساں کرو نا گل ان بٹھاؤ نا گل تسی گل کرو ان بٹھاؤ نا موٹر سائیکل میں گل کرنا جیوں وال صدر مناظر دی گل ہے ایک سیکنڈ عرض گل توڑو گے میں دسنا ہے میں جہی گل تمہیں کی گل سنو یہ سانو ادو نظر آ رہا ہے کہ پہلا تھی اہل دی جگہ رولا پا کے جان چھوڑنے کی کوشش کی تاری کوشش سی کہ گول موقع گفتگو نہ ہوئے ہوں چونکہ گستاخی فسیاں تھی یہ تارا بہانا جان چھڑاؤ کا گل ہے اصا اجے بھجن نہیں دینا. مولوی کاشف صاحب گل جی اسی تے سی اصا بھی تمہیں صاحب کیا کہ طریقہ مناسب نہیں جتنے گل کہہ دو گے رولر نہیں اسی دسے نا اسی یعنی کرو معاملہ گستاخ نہیں ہے معاملہ دی چھپائی اسے گستاخ نے کتاب نہیں پڑھی انہیں پڑھائی ہے معاملہ گستاخی نہیں گل کی اسی معاملہ اور تجھے گستاخ ہو گل تو سن لو سن تو ہونا ہونا گل سنو ہونا گل چلن دینی کہ نہیں چلن دینی ہے گل چلن دینی کہ نہیں چلن دینی ہے دیکھو اجے بڑی بھید کھلنے نے تاڈے اجے تاڈے بڑے دے نال گستاخی تساں مان لئی ساری اوے یہ گلاں کی تواڈی عمل تو ظاہر ہونے گستاخ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی خدا دے نام دی گستاخی مولانا عبدالطواب صدیقی صاحب سن لیں بات جی سن لیں. مولانا عبدالطواب صدیقی صاحب آپ جب میں نے حوالہ پیش کیا مطاع صدیقی صاحب آپ کے ساتھیوں نے کتابوں کا مطالبہ کیا میں نے وہ کتاب ان کو کیچ کروائی کہ یہ پکڑیں اور ان کی گودی میں گری ہے پھینکی نہیں لعنت ہے پھینک جو جھوٹ بولتا ہے اس پر لعنت میں نے ان کی طرف جھپائی ہے کیچ کروائی ہے زمین پر نہیں پھینکی. جی پورے کہا کہ جھوٹ بولنے پر بننا تو یہ کہہ کہ کتاب پھینکنے والے پر اللہ کی لعنت یہ کہو ابھی ریورس کرواتا جس نے کتابیں زمین پر ماری ہوں دیوار پر ماری ہوں اس پر لعنت ہو. ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو چھپائی ہیں سنیں جی آگے جی آگے سنیں ساڈے کرنے اساں گفتگو سنو ایک منٹ جی اساں گل تانوں جنی کرتی ہے دلائل چیز آن دی ریکارڈ آ گئی ہے گل سنو مولوی کاشف صاحب گل ریکارڈ آ گئی ہے گفتگو چلن دیو زیادتی نہ کرو سارا کو ریکارڈ کرو سارا ریکارڈ آ گیا نا
مولانا عبدالتواب صاحب میں نے شروع میں دیکھیں کاشف مدنی صاحب میں نے شروع میں پیشین گوئی کی تھی سنیں میں نے شروع میں پیشین گوئی کی تھی آپ نے بھاگنا ہے آپ نے بھاگنا ہے آپ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے ہے سنیں آپ اپنی کرن میں کہیں گستا ساری ریکارڈ آ گئی ہے میری بات ہو جو کچھ آیا ہے گھڑی اور گاڑی میں بھی سارا معاملہ ہو چکے ہیں معاملہ اچھا جو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جی کاشف مدنی صاحب سنیں مجھے اپنی بات کرنے دیں ایک منٹ آپ نے ٹرن مطالبہ کرنا جو کرنا ہے جی جو مطالبہ کرنا ٹرن کرے جی بھائی ذرا توجہ کریں بھائی بات یہ ہے کیمرے میں یہ بات ریکارڈ ہو چکی ہے انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا اپنے ہاتھ بڑھائے میں نے ان کی طرف کتاب ان کو جھپائی کیچ کروائی کیچ نہ کر کے توہین ان کی ہے گستاخی ان کی ہے اگلی سن لیں سنو اگلی بات سنیں ایک منٹ عبدالتواب صاحب میں مائک آپ کو دیتا ہوں عبدالتواب صاحب سن لیں میری بات سنیں مولوی عبدالکریم ایک منٹ جی سن لیں جی مینوں کوئی پرواہ نہیں چاہنا تسی نس گئے اہل حدیثاں نوں فتح مبارک 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 سنو نابیو سنو پہلے صدر نے بھی کہہ دیا پہلے صدر نے بھی کہہ دیا پہلے صدر نے بھی کہہ دیا بابیوں کے صدر نے بھی کہہ دیا کہ یہ طریقہ مناسب سنو یار سنو اور میں جان نہیں دینا میں تانوں میں بھابیاں نوں نسن نہیں دینا ثابت کراں گا نبی باپ دے گستاخو صحابہ دے گستاخو اہل بیت دے سارے دے گستاخو سنو خاموش ہو کے سنو اپنی گل تو معافی منگو نہ مناسب طریقہ سے منی کھڑے ہو فیصلہ کیتا ہے کہ جج ویڈیو لوگ دیکھیں گے فیصلہ کر لینا تسی اپنا موقع ریکارڈ کر چھڑیا اسا اپنا موقع پیش کر چھڑیا ہن بکو چلاؤ ساڈی چلن دو تہاڈی مہربانی کیوں غلط ضرور ادا کردے ہو سانو کہو تہاڈی مجبوری ہے تہاڈی مجبوری تہاڈی ہے اور موضوع نوں تساں ٹھپن دی کوشش کیتی ہے کہ خدا رسول دے نسوائے بارگاہ دی توہین کیتی ہے اور موضوع نوں تساں ٹھپن دی کوشش کیتی ہے راہ فرار تسی اختیار کیتی ہے جو تہاڈی ہے بجا تسی ڈایا اپنی موضوع سنو کرلا کیا کرلا تو بابر کرلی کٹ ہے کرلا ہی بابر کرلی کٹ اور بزرگاں کی گل کی ابتدا تواڈے نال ہوئی ہے اور مولوی صاحب کی ابتدا تواڈے نال ہوئی ہے اور ابتدا اور شاہد الدین صاحب دے جوابی اللہ نے شرم نہیں آئی اس گل دی
मुश्किल नहीं ओए मेरे साथ बड़े होइए ओए राह फरार ओए बच्चों ने तुसी कह जाओ यार खुदा रसूल दी तुसीं करो भाई शर्म ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आई खुदा दी तौहीन तुसीं करो नबी पाक दी तौहीन तुसीं करो तहदीद और ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖ है ਤੁਹਾਡਾ वजह क्या गुस्ताख है और तुसीं अपने वाला सवाल कीती है और पाकिस्तान में और रसूल तुसीं गुस्ताख शर्म ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आई और खुदा दी गुस्ताखी करते हैं रसूल पाक दी गुस्ताखी करते हैं कितनियां गल्लां च मरदा पियो मारो सुनो सुनो और शरारत तुसां कीती है सुनो गाड़ी गाड़ी ते आया वे बारी गुस्ताखी दी थी हां और बारी गुस्ताखी नहीं समझ रहे हो मैं गुस्ताखी करके इस्लाम वाली समझ और जान तुम शरारत तुसां कीती है तहदीद पूरी नहीं है टाइम तो पहले साबित कीता है बकवास बंद करके बैठ आपको पता नहीं अपने भी अपने भी मुख्तसर गल है वे तौबा करो मुख्तसर गल है वे तौबा करो असल तो खुदा से ऐ मौलवी साहब शर्तां तुसीं तोड़ रहे हो शर्तां तुसीं तोड़ रहे हो शर्तां तुसीं तोड़ रहे हो सुन लो शर्तां ने गल लिखी है जज कोई नहीं होएगा जो चीज ये वीडियो करते लोग हकीकत है जिन्हों ये गल तय होगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜਰਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਕਾਰ ਕਰਾਤਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਮੋਸਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ कर ले बार बार तकरार करके वक्त आ गया सारा कुछ आ गया अल्लाह वास्ते जेड़ा ओए अल्लाह वास्ते अल्लाह दी या कर हक नहीं बोलदा अल्लाह कोई हक नहीं बोलदा अल्लाह पाक ओए अल्लाह पाक ने नाम कोई नहीं करो नबी पाक के नाम कोई अल्लाह वास्ते की मतलब है ने भेद देखे बनदा नहीं करना ओ बनना तो ना बन गया या बनना सी हां ओ तानू ते इन्नी शर्म नहीं आई खुदा दे नाम मुबारक दी तौहीन करदे हां रसूल दे नाम दी तौहीन करदे हां तानू हया नहीं आई ओए मौलवी साहब तानू शर्म नहीं आई गुस्ताखी तुसीं अपने उम्र साबित कर दित्ती कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुस्ताख हो खुदा दे गुस्ताख हो ओ तानू फैसले दी गल ओ फैसला हो गया सुनो जी भाई सुनो भाई चलो मौलवी साहब ने ये गल कही है कि मता साहब ने किताबां मंगियां ते मैं इन्हां वल सुटियां कैच कराइयां कैच कराइयां मौलवी साहब जेड़ा बॉलर कैच करांदा है ना वो पेश नहीं करदा सुटदा जेड़ा कैच करांदा है ना वो सुटदा तुसीं गया मैं कैच कराइयां का मतलब है कि मैं किताबां सुटियां ये गुस्ताखी है तौबा कर तू मान ले मुनादे का जवाब यार चुप करो यार जवाब तू आख्या ना मैं जाती ना करो कैच कराइयां स्पीकर दो सामने कैच करांदा मौलाना स्पीकर दे दो और स्पीकर दे देने हैं जनाब गल जवाब दे देओ ना अल्लाह दे बंदे को साडा हक है तौबा कर स्पीकर हमारे किते रोकिया जिदो ਅਸੀਂ नहीं रोकिया सानू स्पीकर दो स्पीकर दे दो कौन दे स्पीकर दे दियो मैं जवाब दे मौलवी साहब तुझे अपनी गल की स्पीकर तो सानू गल दे स्पीकर दे दियो गल देखो ये गल देखो ये माफी तौबा करो अपनी गल तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैच पढ़ाया सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैच पढ़ाता सी मैं फिर पढ़ा देगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई बात यह है जी सो एक मिनट जी बात यह है हमारे बुजुर्ग हाँ जी सुन लें भाई सारे बात सुन लें काशी मदनी साहब बैठे तशरीफ रखे शेख साहब बैठे गुजारिश ये है बात ये है तवज्जो के साथ सुने ये जो मैंने किताबें पकड़ाई हैं 3 किताबें पकड़ाई हैं सुन लें मैंने जो कैच करवाई हैं सुन लें जी मैंने जो 3 किताबें कैच करवाई हैं एक किताब हस्सामुल अरमैन है एक किताब तज़किरा काबिर अहले सुन्नत है एक किताब हदायत हनफिया है अब उधर से मुतालबा आया बात यह है अगर तो हमने मुनाजरा चलाना है
مولانا صاحب میرے ساتھ مناظرہ ہوا عبد الکریم نقشبندی کا، آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، آن دی ریکارڈ وہ ویڈیو ہے، وہ اس طرح بڑی دور سے کتابیں پھینکتے رہے، میں اس کو کیچ کرتا رہا. جی میں دکھا دیتا ہوں. اگر ایک منٹ جی، اگر عبد الکریم نقشبندی صاحب نے اپنے مناظرہ میں کتاب نہ پھینکی ہو، اس کی ویڈیو موجود ہے، ویڈیو میں کتاب کا پھینکنا نہ ہو، میں 1,00,000 روپیہ بطور انعام مولانا عبد الطواب صدیقی کو دوں گا. دوسری بات، اب کہتے ہیں دکھاؤ نہ. جی عبد الکریم جی سن لیں، جی میری بات جی سن لیں. جی میں جواب دیتا ہوں. جو بات یہ ہے، نہ یہاں پر سن لو، نہ یہاں پر کمپیوٹر ہے، نہ یہاں پر مانیٹر ہے، نہ یہاں پر سی ڈی ہے. اب اگلی بات سن لیں، سن لو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو اگر آپ کے نزدیک اگر آپ کے نزدیک یہ گستاخی ہے، آپ اپنی ٹرن سے لے کر آخر تک ہماری یہ بات، ہمارا یہ عمل اپنے الفاظ زوم میں فتویٰ میں دہراتے رہیں. آپ کو مکمل اختیار. دیکھیں، آپ نے پہلی گستاخی اپنے زوم میں پیش کی، آپ نے یہ مطالبہ نہیں کیا بھائی معاف توبہ کرو، دوسری کی، تیسری کی، اب آپ کے نزدیک یہ چوتھی ہو گئی. ہم کہتے ہیں آخر تک شمار کرتے جائیں. ویڈیو میں بقول آپ کے بزوم آپ کے بفتویٰ آپ کے نزدیک یہ چوتھی ہو گئی. بات یہ ہے کہ اگر بات کو چلانا ہے، آپ اس کو گستاخی کہیں، آپ اس کو شرک کہیں، آپ اس کو کفر کہیں، آپ کو زبان چلانے میں اللہ نے اختیار دیا ہے. اب محترم گزارش یہ ہے کہ آپ گفتگو کو آگے چلائیں تاکہ جی شروع کرو. رب دی بڑی والا بیوی صاحب گستاخ نہیں ہے، اچھا منو گستاخی ہے کہ نہیں ہے، یہ منو کے لگے چلن دیا گے. جب گل ہو گئی کہ جو چیز تھی غلط سمجھتی ہو، اپنے موقع اپنے الفاظ پیش کرو. گل سنو موسم، وہ آگے ریکارڈ جو اسی سمجھنے ہیں کہ تہاڈا اے موقف غلط ہے یا تہاڈا اے موقف گستاخانہ ہے، اس پیش کرو. اصل پیش کرنے اپنے الفاظ جو اسی تہاڈے سمجھنے ہیں، وہ حوالے نال ریکارڈ آ گیا. مولانا مرشد صاحب نے گل مکا دی کہ تسی انہوں غلط سمجھتے ہو، جو الفاظ تسی اپنے سمجھتے ہو، اسا جو سمجھیا جو کیتا اسا وہ ازادی کر. ایک باری بھی یہی ہے تے 101 باری بھی یہی ہے تے 1 لاکھ تے 1 کروڑ بھی یہی ہے. ایک گل سن لے مولانا صاحب، ایک منٹ اگلی بات پوتی تنگ مولانا نے کہا صاحب اگر تسی انہوں گستاخی سمجھ دے نا، اے ویڈیو بنن رہی ہے، اس ساری تصویر بھی لین دی، تہاڈی بھی لین دی، صرف ساری آواز نہیں کیچ کرنی، تہاڈی بھی آواز کیچ ہو گئی ہے. جدوں یہ ایسا عوام ویڈیو دیکھ کے فیصلہ کر لے گا. یہ گل ہوئی نا جی، جدوں اینی گل ہو گئی ہے، تساں جہڑے بھی الفاظ اپنے سمجھتے ہو کہ اے زور والے نے، یہ تہاڈے بقول اے درجے نے، کہہ لو اچھا کچھ زبان بڑی تہاڈی ہے، لیکن اللہ واسطے جہاں ٹائم طے آ وہ دلائل آن دیو تاکہ تسی بھی اپنا موقع پورا توڑ تک لے چلو، اساں بھی اپنا موقع پورا توڑ تک لے جائے. گل نکل رہا ہے مولانا میں سنو، اگر وقت ضائع کرنا بڑے میں سنو ساری گل بچائی گئے تسی اے بسم اللہ شریف صدر چھوڑ کے ماری تو تے اللہ پاک جل مجدہ کریم دے نام تو ہی کیتی. اوے گل کی سننی ہے، او گل تیری کو سننی تے اللہ پاک قرآن مجید دی آیت، او قرآن مجید دی آیت کریمہ نو ماریا چوک کے تھلے نعوذ باللہ. رب دی بیوی نہیں، جڑا بے ایمان، جڑا مولوی صاحب اے مولوی صاحب اے مناظر دی گل ہے. مولوی صاحب اے مناظر او مناظر تواڈے مولوی صاحب مناظر او مولوی صاحب مناظر نو گل نہیں ہوندی، او تواڈے مناظر نو گل نہیں ہوندی، گل مناظر نو نہیں ہوندی. ایک مناظر دی گل آپ کرنی شروع کرتی ہیں. او مولوی صاحب مناظر نو گل کوئی نہیں ہوندی، ایدا مطلب مناظر ہار گیا تواڈا، تواڈے مناظر نو گل نہیں ہون ڈئی. چپ کر کے بیٹھ، چپ مائک کے واسطے ہم بولنے دے، چپ کر کے بیٹھے ہیں. ان کا کلام مطلب یہ نہیں ہے بولے، انہوں نے اپنے واسطے کہ مائک دوں گا آپ بولیں گے. کیوں باہر کٹو، تم باہر کٹو.
बंदा जो बार-बार आपको बोलने का पूरा मौका दिया ना, इनकी भी सुनो। मौका वो कौन है बोलने वाला? सदर मुनाज़िर किधर हुई है? सदर मुनाज़िर बारी पे बोलता है, सदर मुनाज़िर बारी पे बोलता है। और शांति भी है, खबीस भी है, और बेगैरत भी है, कत्ल भी है। वाह मुनाज़िर नु गल करन दे मौलवी साहब। क्या है? ओए मौलवी साहब मुनाज़िर हार गया। मुनाज़िर नु गल नहीं अगे आउणी, जेहड़ी मुनाज़िर दी डिग्री आप शुरू करती है। और मौलवी साहब मुनाज़िर नु गल नहीं आउंदी। तुहाडी मुनाज़िर दी जालत दा इथों पता लग गया कि तकरीर तुहानू सदा नोट पे करनी पैनी है। और तुहानू पता ही नहीं इस गल दा। चुप करा, तेरा आख्या नहीं मानदा, कहना नहीं मानदा। गल मौलवी साहब गल मौलवी साहब पता लग गया। गल सुनो मौलवी साहब, पता लग गया मुनाज़िर दी बस हो गई है। तदे तुहानू कहना तेन बोलन दा किने दस्या मौलवी साहब मुनाज़िर दी बस हो गई, मुनाज़िर दी बस हो गई, और मुनाज़िर दी बस हो गई। मुनाज़िर नूं कोई पता नहीं गलदा। मुनाज़िर नूं तौबा करो, फैसला किने करता, किन्ने फैसला करता, और तेन पता ही नहीं इसका फैसला किने करता। ओए मुनाज़िर दी बात हो गई, तेरी तकलीफ तेन करनी पै गई है। ऐसे गल खुदा रसूल दे नाम दी तौहीन करके गुस्ताखी तुसां कीती है। शरारत बेईमान तुसीं है, तुसीं खबीस हो, तुसीं बदबख्त हो। लानत है तुहाडे दे सारे ते। और तुहाडे वर्गा केड़ा सलील है? हरामजादा बैठा होया है और नबी पाक दा हराम होंदा है। तेरी बात बहुत ऊंची नहीं गई। मीनिंग हुण तो खड़ा ना कीता है। मेहनत करदा तू है, सारी सवाल इस्तेमाल कर रही है। जवाब दियो। ओ गल सुनदे नहीं पिया, पागल ही है। सारे मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मैंने तो मान लो मन्ना नहीं खत्म नहीं गया। मोहतरम हो, तुम साढ़े बुजुर्ग हो, मेरी गुजारिश सुन लो। मैंने तो गुस्ताखी नोट कर ली, मोहतरम गुस्ताखी नोट कर ली। तौबा करो। मैंने तो कहा
سنو بھائی سنو گل سن گل سن تو گل نہیں ایک ہوں وہ گستاخی کہ میں تمہیں کہاں تھی منو نہ تھی آخو یہ گستاخی نہیں یہ وہ گستاخی ہے کہ بندہ بھی بن چکے ہیں پوچھ لانتی آئی پوچھ تیرے جھوٹ بولتے غیر مناسب خدا رسول نام طریقہ غیر مناسب صدر نے نہ مانا ہو ہار گئے ہم غیر مناسب ویڈیو کے اندر ریکارڈ ہے صدر نے نہ مانا ہار گئے صرف سوال کرو کہ کیا کتاب سننا گستاخی ہے غلط ویڈیو سنو سنے گا تھیوری کے چلن دے گا خدا رسول دے نام تو تسی کردے ہو زیادتی مولا تہاڈی ہے اوے منیا وی تساں زیادتی اے زیادتی منی وی تساں کہ غیر مناسب طریقہ ہے غیر مناسب طریقہ ہے خدا رسول دے نام تے جائے کیوں گل سوال کرو سنو کیا قرآن کی آیت سمجھی گا سنو بھائی سنو کیا وہابیاں دے نزدیک قرآن پاک دی آیت لکھیا ہو انہوں سٹنا جائز ہے جائز ہے نہیں جائز جواب دیکھتا نہیں جائز اور توبہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگوں ایک منٹ بھائی ایک منٹ میں نے پہلے ایک منٹ یار پہلے بھی بات کی ہے کہ کتاب قرآن مجید حدیث رسول سن لے ذرا اہل حدیث کے نزدیک جو اس کا ادب احترام ہے الحمدللہ ہم قولن بھی عملاً بھی تصدیقاً بھی سب سے ماننے والے ہیں بات ہے کہ کتاب میں کہہ رہا ہوں میں نے زمین پر نہیں ماری انہوں نے ہاتھ آگے کیا میں نے اس کو کیچ کروایا ہے اگلی بات انہوں نے کیچ نہیں کیا سن لو جی اچھا مولانا ممتاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک منٹ مجھے یہ بتائیں مولانا صاحب مجھے یہ ایک منٹ آپ ذرا چپ کر دیں مجھے یہ بتائیں یہ ایک منٹ جب مجھے یہ بتایا جائے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں پھینکا اور پھر اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کیچ کروایا ہے یہ بھی میں اچھا مولانا ممتاز صاحب کو اچھا میں بتاتا ہوں اگلی بات ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں آیت تھی اس میں پھینکا مجھے یہ بتائیں کہ فتاوی شافعی نے لکھا ہے قرآن مجید سورۃ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا جائز ہے اس پر فتویٰ ہے یہ گستاخی ہے آپ اس سے توبہ کر لیں آپ بیٹھیں آپ نے سوال کیا وہ جواب پہلے حضرت بیٹھ جاؤ بیٹھ جانا ایک منٹ بیٹھ جا یار سب تو پہلا قاری صاحب ایک منٹ 2 منٹ تو چپ نہ کر یار
نے مطالبہ کیا ہے ذرا سن لیں. کہتے ہیں ایک منٹ جی، ایک منٹ کرو جی، گل کرو. اچھا چھٹ گل ہوگی یار پوری ہوگی، گل پوری ہوگی یار. کچھ بہتر ہے ادھر پیچھے بھی دیکھ لیا کر جی معاملہ. تسا پڑھایا جی سن لو تسا پڑھایا جی تجھے پڑھایا میں ادھر میں جیب نہیں پہنچ لگا یہ بخا رہا جی. وہ جیب چ پا کے لے جائے گا پھر منگ لیا جی. کرو جی. ہاں جی ذرا سنیں یا صبر کرو. ذرا مولانا صاحب ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. لکھا ہے سنو آگے ذرا سنیں. وَقَذَا اخْتَارَهُ صاحب الہدایہ فی تجنیس فقالا. ہاں جی فی تجنیس فقالا لو عرفا. اگر یہ بات جان لی جائے فَكَتَبَ الْفَاتِحَةَ بِالدَّمِ، فاتحہ کو خون کے ساتھ لکھے پیشانی پر، وَأَنفِهِ اس کے ناک پر، جازا لِلِاسْتِشْفَاء یہ شفا حاصل کرنے کے لیے جائز ہے. وَبِالْبَوْلِ أَيْضًا سن لیں آگے سنیں. وَبِالْبَوْلِ أَيْضًا اور سورت فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا بھی جائز ہے. آگے ایزن آگے ذرا مولانا ذرا سنو. ان علماء فیہ شفا اگر اس میں شفا کا علم ہو معلوم ہو. سن لو سنتے لو گل تو سنو. کی ہوا جی باہر نکلتی نہیں تھوڑا ساتھ بہت آگے آگے گل تو پوری ہونے دیو. ہاں جی آگے مولوی صاحب کیوں ایک گستاخی کھلی قرآن پیشاب نے ٹپ اٹھے نہیں ٹپ اٹھے نہیں ٹپ اٹھے. ایک گستاخی پیشاب نہ قرآن لکھنا ٹپ اٹھے پیٹ اٹھے اور پیٹے ہو اور پیٹے ہو. ایک منٹ جی ایز ممتاز صدیقی صاحب ذرا توجہ توجہ ذرا سنو آگے سننا کی ہے ذرا سنو کن نہیں آ گئی کن نہیں آ گئی اکھاں کھول تے کن قائم کر سننے وہ اس بڑے آگے سنو ذرا سنو حضرات ذرا توجہ کے ساتھ. لیکن لیکن نقل المصلف مفعول آگے کیا ہے وکیل یرخص. جی سنو پورو والاستدراک علی اطلاق المنع. جی میں عبارت پڑھتا ہوں الحمدللہ سنیں جی یار آ گل دوں گا سنتے رہیں بمنا صبر کر رہا ہے بول تو کے بول اے گنگا کے نظر نہیں ہوندے نے کمزور ہے. ہاں میرے اپنے پچھلے سمجھاؤ کے سناؤ یار تو کیا میں نہ باہر گل کری ہیں اونوں کی پریشانی ہے تینوں پتہ نہیں کی تیری نظر ہی کم کر دی معاملہ. آگے جی آگے ذرا حضرات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. میں پھر پڑھتا ہوں. کہتے ہیں یہ ذرا سنیں آگے کہتے ہیں جان کے وچ بول رہے ہیں خراب کر دیں یار یہ لفظ کیوں بدتمیزی کرتے ہیں ذرا بھائی جان. ہاں جی آگے یہ عبارت کیا لکھی ہے یجوز ان علماء فی شفا ولم یعلم دواء آخر وفی الخانیہ فی معنی قولہ علیہ السلام ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم کما رواہ البخاری. آگے سن لو ایسے گل ہو گیا باہر نکلتی تو روز صاحب بہت گل پوری ہوندے سنتے نہیں گل نہیں پوری ہوندے کتے کھپا دینے. سورت فاتحہ پیشاب دے نال لکھنا جائز ہے. اس عبارت دا حکم دسو. اگے سنو اگے کما رواہ البخاری ان ما فی سن پوری طرح سال ہے گندا ہے تو فان کیا کرو طریقہ تیرا یار گل نہیں پوری ہوندا گل پوری ہوندا مائک کا جواب دے گل نہیں پوری ہوندا یار گل نہیں پوری ہوندا ایک منٹ ہارو. ہاں میں دسا ایک منٹ یہ تسی کہنا مجلس دی بخراور دی اے ادب مجلس ہے کہ بندہ گل کرن دیا اج تانوں پورا ٹائم دنے ہیں تسی درمیان چ ادب کرواؤ. ادب کروانا بھی چاہیے یار دیکھو ادب دیکھو ادب کروانا بھی چاہیے. گل تو پوری کرن دیو نقل ساڈا 3 منٹ جڑے پاس دیکھو میری گل سننا جلو نثار صاحب دی گل ادھر گل سنو جڑی گل ہوئی ہے تساں کیا سی ساڈی ٹرم سی گل سن لو ساڈی واری سی تساں کہیا جی 1 منٹ انہاں نوں دے دیو اساں ٹائم سپیکر بڑھاتا گل سن کنا 3 منٹ دیتے نے تو بعد ہو گیا تھلے بہ جا کر تھلے بہ نا اے تو کون کہنا میں خام کھا بہ تھلے گل پوری ہون دے آفرین ہے یار. دیکھو گل سن لو نا دیکھو ساڈی واری ہے ساڈا ٹائم باقی ہے
ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਧਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਟਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਜਾਉਣੇ ਨੇ 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਮਾਮਲਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਵਾ ਦਾਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ 3 ਮਿੰਟ पूरी करो जी करो अब अगली बात ये है, अगला वाला शुरू करो अगला वाला पूरा करो अगला बात जी 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 हिदाया जी 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 बिस्मिल्लाह 3 मिनट हाँ जी जी चलो चलो 3 साढ़े बाकी ने बाकी 10 मिनट जी करो शुरू जी जी मौलवी साहब मौलवी काशिफ साहब तवज्जो करो जी मौलाना अब्दुल तवाब साहब तवज्जो करना मेहरबानी मुनाज़र 3 मिनट करने बाकी ने 3 मिनट करने बाकी ने 3 मिनट बाद 10 मिनट आधे सब साढ़े चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाना साहब ने मौलाना साहब ने हजरात जरा तवज्जो फरमाएं मौलाना साहब ने हदीस नजद पेश की और हदीस नजद का जब मैंने जवाब सही बुखारी से पेश किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक की तरफ इशारा किया, ये मेरे हाथ में जाल हक है। कहते हैं करलू शैतान यानी शैतानी ग्रोह निकलेगा। उर्दू में करलू शैतान का तर्जमा है देवबंद। अब ये करलू शैतान का मिज़दाक देवबंद मशरक मुफ्ती अहमद यार नईमी ने बनाया है। देवबंद जहां है उसी के पास थोड़ा मजाफत पर क्या है, बरेली है। अगर देवबंद इस हदीस का मिज़दाक है तो बरेली भी इस हदीस का मिज़दाक है। अब आगे बात रही कुरान मजीद, अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत की तौहीन मालिक की तौहीन है। अल्लाह भी कदीम अबद से है, हमेशा से है, उसकी सिफात भी हमेशा से है। क्या लिखा है कि सूरत फातिहा पेशाब से लिखना जायज है। आगे बात फतावा आलमगीरी, हजरात तवज्जो के साथ, फतावा आलमगीरी ये 12वीं सदी की मुतदाविल किताब। क्या लिखते हैं, फकद साबता ज़ालिका फिल मशाहीर मिन गैर इनकारिन, बगैर इनकार के 12वीं सदी तक हमारे फुकाहा ने इस बात को साबित किया है। अलैहिल फतवा से ऊपर इबारत दे रहा हूं। और अगली बात अबू यजीद बट की, और जब अबू यजीद गैर सिका है, अबू यजीद की ना किताब का एतबार है ना उसकी तस्दीकात का एतबार है। और अगली बात कहते हैं ये बाद नहीं ये बोध है। मैं कहता हूं बाद। अब कहते हैं ये मेरे पास नसीरुद्दीन सियालवी की किताब है, तज़ीमे नबी है। मेरे पास सदी ये कहते हैं उर्फ का एतबार, लुगत के मानों का एतबार नहीं, उर्फ का एतबार है। और जी जी देने दियो ये कर दे गल कौन दियो नसीरुद्दीन सियालवी हजरात लुगत की तरफ नहीं ले जाया जाएगा। अब मैं कहता हूं ये बोध नहीं ये बात है आपके। लो जी मौलाना 10 मिनट आगे करने नामदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बैठा चुप कर जा, बैठ जा, बैठ जा, चुप करो, सुनो। मौलवी साहब को मैं फतवा पर गया कि दसो कुरान को सुटना जायज़ है। इधर क्या नहीं, जबकि इन्होंने खुद मन्ने मैं कैच करवाया ते कैच करवाना सुटना होंदा, कैच करवाना फड़ाना नहीं होंदा। गेम जो कैच करवाई है ना, फड़ाई दा नहीं सुट्टी दा। यादा तू अपने मुंहों मन गया कि मैं कैच करवाया और मैं गुस्ताख हाँ। यादा इनकी माफी मांग, इस चीज की माफी मांग। तू खुद इकरार कर लिया, जड़ी गुस्ताखी का इकरार कर लिया जाए उन्हें तो माफी मांगना लाजिम हो जाता है, वगरना अगे तू गुस्ताख तस्लीम शुदा बने। हुण तू गया जी शामी च लिखिया कि बोल नाल पेशाब, कुरान लिखना चाहिए। सुन तू अपने मुंहों पढ़िया कि हजूर दी हदीस है, क्यों अगे नकल की है। हजूर दी हदीस है कि हराम चीज शफा नहीं, हराम चीज शफा नहीं।
مولک بالمحال محال ہوں مولوی تعلیق بالمحال محال ہوں انہیں نال مولک کیتا ہے کہ حضور دی حدیث میں کہ حرام چیز شفا نہیں لہذا اگر لکھے گا ہندے میں شفا نہیں اگر شفا نہیں تو لکھنا جائز بھی نہیں انہیں یہ لکھیا اور تاکہ شامی سمجھ آوے کہ تاکہ عقل دا قصور ہے سنیاں دا قصور نہیں اپنی عقل ٹھیک کراؤ سن گو سن تو دے لکھیا لکھنا ہاں سن کی کرنا فتاوی سنائیہ سنو بھی سنو فتاوی سنائیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 555 صفحہ نمبر 555 ٹھیک ہے جلد 2 سنو سوال کیے سنیا سوال کیے اونٹ کا پیشاب پینا اونٹ کا پیشاب پینا مریض کے لیے حدیث میں ہے مگر بکری مکروہ چیز ہے کیسے جائز ہوا ہندو لوگ عورتوں کو نفاس کی حالت میں گائے کا پیشاب پلاتے ہیں کیا باعث اعتراض نہیں سنو مولوی جواب کی دینا ہے ثناء اللہ پکا وہابی جواب کی دینا ہے کہ جواب حدیث شریف میں بطور دوائی استعمال کرنا جائز ہے جس کو نفرت ہو نہ پیے لیکن اعتقاد رکھے کہ ایسا ہی گائے بکری کے متعلق گائے بکری کے بول کے متعلق بھی آیا ہے اب ابھی شرم کرو تاکہ نزدیک تے پیشاب پینا جائز ہے اعتقاد رکھو مولوی ثناء اللہ کہتا ہے اعتقاد رکھو ہاتھ آدھی کتاب فتاوی سنائیہ میرے کو موجود ہے جنہ دل کرے پڑھ کے دیکھ لو فتاوی سنائیہ پیشاب پینا جائز اور پیشاب پیندے ہو کہ دوجے نو میرا دے سکتے رہے سب تو وڈے پین والے گل کرن اسی لکھنا پین والے گل کرنا جب کہ اتنے بھی انہیں معلق کیتا اس چیز کا کہ جے ہر تینوں یقین ہے کہ شفا ہے تو پی لے لیکن حضور کی حدیث ہے کہ شفا وہ ایک مولوی کا قول ہے فتویٰ نہیں اللہ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر رد کیا کہ وہ ایک مولوی کا اسی اس قول نو نہیں مانتے اسی اس قول نو نہیں مانتے لیکن پھر فتاوی شامی جو وقا علیہ الفتاوی فیصل محمد حجے تک تو علیہ الفتاوی نہیں علیہ الفتاوی اینو کہندے نے بے ادب سن قرآن کریم دی سورہ فاتحہ بچے نو آندی ہے صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کا راستہ نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے جو مغضوب ہے جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا کی لکھتا سن کتاب کا چلے وہ چھوڑ جان تفسیر القرآن مولوی عبدالرحمان کیلانی انہیں کی لکھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قرآن کی تصریح کے مطابق ان سے مراد انبیاء صدیقین صالحین ہیں انبیاء صدیقین دیکھ شرم نہ ڈوب کے مر جا یہ مسلک کی کتاب ان سے مراد انبیاء صدیقین صالحین اور جن کے مذہب میں انبیاء صدیق صالحین غیر المغضوب علیہم وہ کیسے کہے گا کہ ہم گستاخ نہیں ہیں اسی لیے اس نے پھینکا کیونکہ یہ بے ادب ہے گستاخ ہے اس نے پھینکا اقرار بھی کیا لیکن توبہ نہیں کی توبہ نہیں کرے گا تو قیامت تک اس کا بوجھ اس کے سر پر رہے گا سنو چپ کر دوں
پھر سنو تھی ہوں گل چھیڑی ہے کہ اس بات کے بھی چلو وہابیوں نے لکھا ہے یہ وہابیوں کا متفقہ مسئلہ ہے عرف الجادی صفحہ نمبر 10 منی چند پاک وہابیاں منی پاک اور منی نو پاک اپنے والے وہابی سانو کہندے نے تسی اپنا عقیدہ ویکھو کیا عرف الجادی بھی نمبر 2 فقہ محمد کلام لیکن صحیح قول یہ ہے کہ منی پاک ہے فتاوی نظیریہ صفحہ نمبر 191 منی پاک ہے جبکہ قرآن کی فرماتا ہے الم اخلقکم من ماء مہین کیا میں نے ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا اس کا ترجمہ خود تفسیر سنائی نہیں کیا ہے یعنی ذلیل پانی منی سے پیدا کیا تو منی کو ذلیل پانی خود کا اپنی تفسیر میں ترجمہ کیا لہذا تم ذلیل اور ناپاک چیز کو پاک کہہ کر منی کو پاک کہہ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہو جی ہم بڑے اونچے ہیں اس سے بڑا گندا کون ہے جو منی کو پاک کہے سنو قرآن میں کیا لکھا ہے اور سنو تمہاری کے نزدیک گو حلال ہے گو وہابیوں کے نزدیک یہ ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ گو حلال ہے سنو ابو داؤد شریف اس کا رد وہابیوں کی عقیدے کا رد ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 حضور نے کیا بتایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل الدب حضور نے گو کھانے سے منع فرما دیا گو کھانے سے منع فرما دیا حضور نے منع فرما دیا وہابی کو حلال کہتا ہے وہابی کہتا ہے گو حلال ہے تو حضور نے منع فرمایا یہ حلال کہتے ہیں یہ بڑے اہل حدیث دیکھ لو یہ حدیثوں کے بھی گستاخ یہ رسول کے بھی گستاخ یہ اللہ کے بھی گستاخ سنو فتاوی سنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 557 کچھوا کوکڑا گونگا حرام ہے یا حلال سوال کیا جواب قرآن و حدیث میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں ان کا ذکر نہیں ہے معلوم ہوا کچھو وہابیوں کے نزدیک حلال کچھو اور سنو تفسیر ستاری صفحہ نمبر 426 انہوں نے لکھا کچھوا حلال ہے تو کچھو کمے کھان والی قوم ایڈی گندی گندا کہتی ہے شرم کرو اور سن عرف الجادی انہوں نے لکھا بجو سید بجو شکار ہے بجو کھان والی قوم سال گلا کرے اپنے گریبان چ منہ پا کے سوچو کہ چپڑی چ نک دبو کے مر جاؤ وہ تمہارے واسطے بہتر اور سنو فتاوی ستاریہ سوال کیا ہے اہل حنود کی بنی ہوئی مٹھائی اور روٹی کھانی چاہیے مولوی صاحب ایک منٹ مولوی صاحب اس کا نام ہے لکھمت الغیب تو پڑھائی والا گل سی مولانا صاحب نے کبھی بجو کی بات کی ہے کبھی کچھو کمے کی بات کی ہے یہ عقائد سے مطابقت نہیں رکھتی میں پھر بات کروں گا
فتاوا عالمگیری میں لکھا ہے چمکادڑ بھی پاک، چمکادڑ دا موتر بھی پاک، اور پھر در مختار میں لکھا ہے عورت کی شرمگاہ کی رطوبت بھی پاک ہے، اور جی 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 سنو جی پھر کیا لکھا ہے التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، لکھا ہوا ہے اس میں ابن ابی العز حنفی نے، آپ کا حنفی ہے لکھتا ہے منی پاک ہے، اور جو الزام ہمیں دیتے ہو وہ تمہارے گھر میں۔ اچھا یہ قرآن دی آیت پڑھ دے مفتابی ہی دی بھی ایک منٹ ٹائم روکو جی، ایک منٹ ٹھیک ہے، ماں ببوری فائدہ ایک کال پیش کر دیو کہ میرا او کال موت ہو رہا مفتابی ہی ہے تو میں مفتابی ادھر گا سنو، اصول دی بات ہے میرے گا سنو، میں ٹائم رکایا گا سنو ہوں، اچھا مفتابی سن لو نا مولوی کاشف صاحب جو دو گا سن لو، ایک منٹ ایک سیکنڈ گا سن لو، میں دیکھو اصا تھی موضوع چھڈیا موضوع عقائد دا، میں اپنے مناظر نو انشاءاللہ کیا ہے کہ تسا صرف الزامیہ کے جواب دو دے کے تسی آ جاؤ اصل موضوع انہاں دی مجبوری موضوع چھڑنا گا سونا جی، تسا کہ الزام دیتا مفتابی ہی کال پیش کرو، فقہ حنفی عین اسلام تے فقیر نہ مناظرہ کر لیا جے تے مفتابی ہی کال نہ یہو جی باہر لانا گا کہ لوکی لتاں تھا نہیں کرو اتھا کے پیٹ اٹھن گے، یہ موضوع نہیں، بہ جاؤ اچھا بہ جاؤ اچھا مول صاحب بیٹھو، میرے موضوع ٹرے میں مول صاحب چپ کر جاؤ، میرے مناظر دی ٹرے میں اگلا تینوں فردا مفتابی ہی دینے ہیں، اگلا مفتابی ہی بھی آمدا، بہ جاؤ اگلا بہ جاؤ آ جاؤ آ گیا لو چلو مولانا میرے بھائی صدر مناظر نے یہ بات کہی ہے کہ مفتابہ قول جو ہے وہ پیش کرنا ہے، بھائی جان اگلی بات ذرا سنیں، ابھی یہ کتاب انہوں نے پیش کی ہے، کیا ہے قرآن مجید کی آیت صراط الذین انعمت علیہم پر انہوں نے نمبر لگایا 4، صراط الذین انعمت علیہم اس پر نمبر لگایا 14، اور جہاں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر نمبر لگایا 15۔ اب 14 نمبر گمراہ اور مغضوب کون ہوئے؟ سنیں قرآن کی تصریح کے مطابق، سنیں حضرات ذرا توجہ کریں، قرآن کی تصریح کے مطابق ان سے مراد صراط الذین انعمت علیہم، سن لو اپنی ٹرم میں بولیں، میں پورا جی پچھلا پڑھتا ہوں، چپ عربی پورا دے خدا اپنی طرح سے جواب دے آ جائے جی، بہ جاؤ اپنی طرح سے جواب دے آ جائے جی، آگے ذرا سنیں قرآن کی تصریح کے مطابق ان سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، وہ لوگ نہیں جنہیں مال و دولت یا حشمت و جاہ کی فراوانیاں حاصل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مغضوب علیہم سے مراد تو یہود ہیں، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں۔ اگلی ذرا 2:17 پڑھو، جو گناہ کے کاموں پر دریل ہو گئے اور ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی، اور ظالین سے مراد عیسائی حضرات ہیں جو فلسفیانہ موشگافیوں میں پھنس کر تسلیس اور گمراہی کا شکار ہوئے۔ آگے بات آئی فتاوا ثنائیہ کی، سنو فتاوا ثنائیہ میں کیا لکھا ہے کہ اونٹوں کا پیشاب بطور دوائی، اور یہ بزرگ کہتے ہیں عربی پڑھو، کبھی کہتے ہیں علیہ الفتاوا، مولانا علیہ الفتاوا نہیں ہوتا، علیہ الفتوا ہوتا ہے، عربی کی اصلاح کریں، اپنی عربی کی اصلاح کریں، آپ جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر کہتے ہیں عرف الجادی، یہ عرف الجادی نہیں عرف الجادی ہے۔ اگلی بات ذرا سنیں، یہ بخاری ہے، بخاری کی حدیث نمبر 6804 6804 قادمہ رہتم من اقرن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گروہ نبی پاک کے پاس آیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ بیمار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ٹھہرے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر موجود ہے، انہوں نے اونٹوں کا پیشاب اور دودھ ملا کر پیا بطور دوائی کے، جس کو مولانا جی سونے اپنی ٹرن میں بولیں، ہاں جی سن لیں، آپ کا حق نہیں ہے بولنے کے ٹرن میں، مولانا حق نہیں ہے، مولانا روکو نا یار جی، روکنے کا صرف جاتی نہ کرو، اچھا یار اب یہ ہدایہ میں ہے، اب یہ ہدایہ میں ہے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذمی، اگر کوئی یہودی عیسائی جو مسلمان حکومت میں رہتا ہے، اگر وہ گالی دے اس کا ہاتھ نہیں ٹوٹے گا۔ ہائے نبی کا عشق،
دعویٰ یہ کرنا اور نبی کے گالیاں دینے والے کو دندناتا کھلا چھوڑ دینا، یہ ہدایت کیا ہے؟ مفتی جلال الدین امجدی بزرگوں کے عقیدے میں لکھتا ہے ان الہدایہ کل قرآن، ہدایت قرآن کی طرح ہے۔ اور البحر الرائق موجود ہے، صفحہ 115 جلد نمبر 5 ہے، کہتے ہیں وَنَفْسُ الْمُؤْمِنِ تَمِيلُ إِلَىٰ قَوْلِ مُخَالِفِنَا فِي مَسْأَلَةِ السَّبِّ، نفس تو امام شافعی کا ساتھ دیتا ہے کہ اس کی گردن اتاری جائے، لیکن ہمارے مذہب کا اتباع واجب ہے، اور نبی کے گستاخوں قاتلوں کو چھوڑ دو، ان کو تحفظ دینے والے اور الزام اہل حدیث کو۔ اور سنیں آپ کے بزرگ، یہ کتاب المجروحین نکالو، کتاب المجروحین، یہ امام سفیان کہتے ہیں، میں سنیں حضرات سند بھی پڑھتا ہوں، سند سنیں، سند بھی صحیح، اگر ضعف ہو کیا ہے؟ ابو یعلا کہتے ہیں آپ کے بزرگ، میں نے ان کو حدیث سنائی، ابو حنیفہ کو ایک حدیث سنائی، تو ابو حنیفہ نے کہا بل علی ھذا، اس حدیث پر پیشاب کرو۔ اور سنو کشف المحجوب نکالو، کشف المحجوب مجھے دو، یہ کشف المحجوب ہے، ساو و سکر کی بات کرتے ہوئے آپ کا علی حجویری جس کو آپ داتا کہتے ہیں، اہل حدیثوں کا داتا صرف اللہ آسمان والا ہے، من یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ، اہل حدیثوں کا داتا آسمان والا، آپ کا داتا زمین والا۔ علی حجویری کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سہو و سکر کی بات کرتے ہوئے کہ نگاہ مبارک بھی پڑی تو وہ اپنے مرد پر حرام ہو گئی، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام حالت سہو میں تھے جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام سکر پر فائز تھے، اور نبی کو سکر کے مقام میں غیر محرم عورتوں پر نظر ڈلوانے والے نام نہاد عاشق رسول، ذرا دیکھ غیرت کہاں ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم اہل حدیث کا بڑا ہوتا ایک سیکنڈ سے پہلے کہتا کافر ہے، کوئی تعلق نہیں۔ آگے سنو جی، سنو ذرا سنیں حضرات، یہ فوائد فریدیہ ہے میرے ہاتھ میں، فوائد فریدیہ تذکرہ اکابر اہل سنت عبد الحکیم شرف قادری کا، کیا کہتے ہیں؟ خواجہ غلام فرید، صفحہ نمبر 321 ہے، اور فوائد فریدیہ توحید کی بڑی بہترین کتاب ہے، مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر بہترین کتاب۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو الحسن خرقانی نے کہا میں نے اپنے اللہ سے کشتی کی، میرے اللہ نے مجھے ہرا دیا، اور کیوں ہرا دیا؟ میں اپنے اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ ہے فوائد فریدیہ، عبد الحکیم شرف قادری کہتا ہے بڑی توحید والی کتاب اور رب کی توہین والی کتاب ہے، توحید والی۔ یہ ابو الحسن خرقانی، یہ آپ کا نور بخش توکلی بریلوی جس کا تذکرہ اس نے کیا ہے، یہ کہتے ہیں ابو الحسن خرقانی ہمارے اکابرین میں سے ہے، ذرا سنتے جاؤ۔ کہتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی، لاؤ روحانی خزائن کی جلد لاؤ، مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا میں آدم، میں موسیٰ، میں عیسیٰ، میں محمد، اور بریلویوں تم نے بھی اس عبارت کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا، یہاں کفر کا فتویٰ کیوں نہیں، یہاں گستاخی کیوں نہیں؟ کیا لکھتے ہیں ذرا دل تھام کر سنو حضرات، سنو۔ کہتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض نے کہا میں کرسی، میں عرش، میں لو، میں قلم، میں جبریل، میں میکائیل، میں اسرافیل، میں اسرائیل، میں ہی موسیٰ، میں ہی عیسیٰ، میں محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرات ذرا سنتے جائیں، سنتے جائیں، فوائد فریدیہ، فوائد فریدیہ، اور صفحہ 72 پھر سنیں، صفحہ 83 ہے۔ ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا، ایک شخص خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا، کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ حضرات ہاں سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، کیا کہا حضرات ذرا سنتے جائیں، حضرات ذرا سنتے جائیں۔ جب ایک دمبا بولا، دمبے نے بے کی، آپ کا صوفی حضرت کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا ربے، اور دمبا بے کرے، آپ کا حضرت کہتا ہے لبیک یا ربے، اس دمبے کو رب کہے۔ پھر آگے ذرا سنتے جاؤ، کیا کہا؟ سبحانی ما اعظم شانی، لا الہ الا انا فعبدونی، لوگوں میری عبادت کرو۔ کون کہتا ہے؟ با یزید بستامی، اور کہتا ہے صاحب لواء الحمد، قیامت کے دن میرے نبی کا جھنڈا ہوگا، آپ کے
آپ کے مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، حنفی ابو حنیفہ کے پیچھے، شافی کے پیچھے، مالکی مالک کے پیچھے، حنبلی حنبل کے پیچھے، اہل حدیثو تمہارا امام نہیں۔ اور سن لو، اہل حدیث مخلوق، نبی کے مقتدی، نبی کے پیروکار، اس کے پیچھے جنت میں جانا گوارا نہیں کرتے، نبی کو چھوڑ کر اہل حدیث جائیں گے، محمد رسول اللہ کے پیچھے جائیں گے۔ اور امام جعفر سے کسی نے پوچھا آپ متکبر کیوں ہیں؟ اس نے کہا میرا کبر ختم ہو گیا ہے، اللہ کا کبر و غرور آ گیا ہے۔ حضرات ذرا سنتے جاؤ، جی ذرا سنتے جاؤ، یہ میرے پاس ہے، جی یہ میرے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے آپ کی دیوان محمدی، یہ تذکرہ کابر اہل سنت، آپ کے ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مولوی صاحب نے بزرگوں کی وہ باتیں کہی ہیں جو وحدت الوجود کے ساتھ متعلق ہیں۔ سنو، تم کہتے ہو جی وہاں سے جواب آیا، ہانا محمد